بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ: اور اے پیغمبر ان سے کہہ دیں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے، اور وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس پر ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ کل کی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، نہ تو وہ خود خدا ہے اور نہ ہی وہ تین خداؤں میں سے کوئی ایک خدا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، دین میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کا معنی ہوتا ہے کہ دین نے کسی چیز کی حد مقرر کر دی ہے، اس حد سے آگے نکل جانا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اس روئے زمین پر آئے وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے تھے، اور روئے زمین پر اس کائنات میں جتنی بھی انسانیت کی مخلوق ہے، انسانوں میں سب سے افضل اللہ نے انبیاء کو بنایا۔ یہ ایک اللہ نے حد مقرر کر دی ہے۔ اب اس حد سے آگے بڑھیں گے کہ ہم انبیاء کو افضل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم انبیاء کو خدا بنا بیٹھیں، انبیاء کو انسانیت سے نکال کر ہم انسانیت سے آگے لے جا کر ان کو خدا بنا دیں، یہ حد سے ہم آگے نکل گئے۔ اس کو کہتے ہیں غلو فی الدین۔ نماز 4 رکعتیں ہیں، میں 4 کے بجائے 5 پڑھ لوں، 6 پڑھ لوں، میں 3 میں اضافہ کر رہا ہوں، میں اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں غلو فی الدین۔ تو فرمایا لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور اس قوم کے پیچھے نہ چلو، ان کے خواہشات کی اتباع نہ کرو، قد ضلوا جو خود بھی گمراہ ہوئے، اور واضلوا اور کئی ساروں کو گمراہ کیا، خود بھی راستے سے بھٹک گئے اور دوسروں کو بھی راستے سے انہوں نے ہٹایا، گمراہی کے راستے پر چلے۔ کیوں؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کل بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں سے منع کیا ہے، ایک ہے افراط، دوسرا ہے تفریط۔ افراط کا معنی ہوتا ہے کہ حد سے آگے بڑھ جانا، تفریط کا معنی ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ نے حکم دیا ہے اس سے بھی نیچے گر جانا۔ مثال کے طور پر یہودیوں نے حد سے آگے بڑھے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائی حد سے آگے بڑھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نیچے اتنا گرے کہ نعوذ باللہ انبیاء کو جھٹلانے لگے اور حتیٰ کہ قتل کرنے کے در پہ بھی ہو گئے۔ تو افراط تفریط دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم پر چلو، درمیانے راستے پر چلو۔ سمجھنے کی بات اصل یہاں پر یہ ہے کہ اس روئے زمین کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، میرے مالک اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے اوپر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری لازم ہے، اللہ کی اتباع کرنا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا لازم ہے۔ اب چونکہ انسان مادیت میں رہتا ہے،
انسان اپنے کاموں میں رہتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تک اس کی رسائی ممکن نہیں، مشکل ہے، تو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے دو واسطے دیے۔ ایک واسطہ کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا، دوسرا واسطہ رجال اللہ انبیاء کا، کہ بھی کتاب پڑھو، یہ انسان کے لیے رہنمائی کا راستہ دے گی، اللہ کے احکامات بتائے گی، اللہ تک پہنچنے کے راستے ہموار کرے گی۔ انبیاء کی بات مانو، انبیاء تمہیں اللہ رب العزت کے راستے میں تمہیں ہدایت کی روشنی کیا ہے ہم فراہم کریں گے، اور ہمیں تمہیں اللہ تک پہنچا کر رہیں گے۔ اب صرف کتاب انسان کے لیے یہ ناکافی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی بات سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا کہ یہ انسان کی بات سمجھ کر اللہ رب العزت تک پہنچنا اس لیے آسان ہو جائے گا۔ اب گمراہی کہاں سے پھیلی؟ گمراہی یہاں سے پھیلی کہ ایک طبقہ اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، انبیاء کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، حسبنا کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوسرا طبقہ اٹھا، وہ رجال اللہ میں افراط تفرید کا شکار ہو گیا کہ بعضوں نے انبیاء کو اور انبیاء کے بعد آنے والے اولیاء اللہ کو، فقہا کو اتنا آگے بڑھایا کہ اللہ کی صفات بھی ان لوگوں کے اندر ثابت کرنے لگے، اور صرف دنیا میں نہیں، زندگی میں نہیں، بلکہ قبر پرستی تک بھی چلے گئے۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا لا تغلوا فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو، بلکہ صراط مستقیم پر چلو، درمیانے راستے میں چلو، نہ تو جو دین نے حد مقرر کیے اس سے آگے بڑھ نکلو، اور نہ ہی کہے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کو توڑ کر بالکل نیچے گر جاؤ، بلکہ جو صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ یہاں پر اس کا حکم دیا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی گمراہ ہوئے، واضلوا کثیرا، اور بہت سے کو بھی گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھی بھٹک گئے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے وجہ بیان کری، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ جس ٹائم انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی گستاخی کی اور انبیاء کے قتل کے درپے ہوئے، تو انبیاء کی ان کے اوپر لعنت پڑ گئی۔ اللہ کی پھٹکار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے۔ لعن الذین کفروا، بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان کے اوپر داود اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، خود بھی برائی سے نہ روکنا، دوسروں کو بھی برائی سے نہ روکنا۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی ان کا یہ عمل برا ہے۔ اور آگے اس ساری وجہ کی جو مین اصل وجہ ہے وہ بیان کر رہے اللہ نے، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور مسلمانوں کو بھی اسی سے روکا جا رہا ہے۔ اور شروع میں اللہ نے 2-3 جگہ پر اس چیز سے منع کیا ہے، وہ کون سی وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے اپنے دوست کافروں کو بنایا ہوا ہے۔ کافر کے ساتھ دوستی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان دین سے بھٹک کر گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور ان یہودیوں اہل کتاب، حالانکہ کتاب ان کو پر نازل ہوئی، انبیاء آئے، تورات آئی، انجیل آئی، وقت کے پیغمبروں نے ان کو بتایا، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، وجہ کیا بنی کہ ان کی دوستی کافروں کے ساتھ۔ اگر ہم بھی کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے انجام آخرکار یہی ہوگا کہ وہ ہمیں بھی کیا ہے دین سے ہٹا کر رہیں گے۔ اور یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور یہ نصرانی یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو ان کے ہمارے ساتھ دوستی وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف میرے ایمان سے چڑ ہے اس کو کہ یہ مسلمان کیوں ہے، یہ ایماندار کیوں ہے، یہ وقت کے پیغمبر کی بات کو کیوں مانتا ہے، بس میں اس سے ہٹ جاؤں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو بتایا اللہ نے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو
کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے۔ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اللہ نے فرمایا وہ کتنا ہی برا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اس وجہ سے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ